پہلے شب برات، بنی کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ کی اس رات میں مغفرت ہوگی، توبہ قبول ہوگی، شرائط میں نے بتا دی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی، بد نصیبوں کی، اس رات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 2 شراب پینے والا، گدھے کا پیشاب پینے والا، نمبر 2 کہتے ہیں جی شراب مفت میں مل رہی ہے، دوست مالدار ہے اور لڑکی بھی مفت میں مل رہی ہے۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ تیرا گناہ اگرچہ مفت کا ہے، میرا ایمان مفت کا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب سوچ لیں اگر شراب پیتے ہوئے مرے تو، فلم دیکھتے ہوئے مرے تو، نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں کہ میرے بھائی 1.5 مہینہ پہلے دبئی میں عصر نماز کی چوتھی رکعت میں ان کا انتقال ہوا مسجد کے اندر۔ آپ سوچ لو جو بے نمازی تھے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ ہم حالت میں مر جائے تو، اگر نائٹ کلب میں مر جائے تو، گندی فلم دیکھتے ہوئے مر جائے تو، لڑکیوں کے حرام عشق میں مر جائے تو، کہ ہمیں بڑا سبق ملا ہے ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ آسمان سے اللہ بھیجے تو بھیجے، زبان کی توبہ اور بات ہے، عمل کی توبہ اور بات ہے، اور چیزیں ہیں یہ۔ اور آج کل تو موقع نہیں ہے، ہماری ویب سائٹ پہ آپ سن لیجئے گا کہ لڑکیاں کس حال میں لڑکوں کو پھنساتی ہیں، کیسے جھوٹے کیس بنواتی ہیں، کیسے FIR کٹواتی ہیں، کیسے رسوا کرتی ہیں۔ وہ تو پھر لمبی داستان ہو جائے گی، اتنا وقت نہیں ہے، اور موضوع بھی یہ نہیں ہے۔ شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ٹخنا کھولنے پر جب کہا جاتا ہے نا تو بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یا ٹخنا کھولنے والے پر مذاق اڑاتے ہیں، پیسے کم ہے لو ہم سے پیسے لے لو، تجھے پتا نہیں ہے تو کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ جب میں مانگوں تو دے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف سے بڑی کوئی حدیث پاک کی کتاب نہیں ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مردوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، اوپر سے جو لباس آ رہا ہے ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ چڈی پہننے والوں کو شرم نہیں آتی، 3 کوارٹر والوں کو شرم نہیں آتی، عورتوں کو پنڈلی کھول کر ملا کٹ شلوار پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ رات کو روئے عشاء کے بعد مسجد میں ٹخنا چھپا ہوا جا رہے ہیں، رونا کہاں گیا وہ؟ یہ صرف نماز کا حکم تھوڑی ہے کہ ٹراؤزر فولڈ کر دیا، شلوار کو اوپر کر دیا۔ مسلم شریف میں 4 عذاب ہیں ٹخنا چھپانے والوں کے۔ عورتوں کو چھپانا ہے، ہمیں کھولنا ہے، 10 فٹ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں، 4 انگل اوپر ہو جائے کافی ہے۔ دفتر ہے 2 انگل اوپر ہو جائے کافی ہے۔ ٹراؤزر پہننا، پینٹ پہننا منع نہیں ہے۔ آپ کی کمپنی کی مجبوری ہے، جاب کی مجبوری ہے، یا ابھی ہمت نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے پیچھے سطر چھپا ہوا ہو، ڈیلی پینٹ ہو اور ٹخنا کھلا ہوا ہو، جس رنگ کا ٹراؤزر ہے اس رنگ کا ساکس پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ٹخنا کھلا ہوا ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں۔ مسلم شریف کے 4 عذاب سن لیجئے، شب برات کا بھی بتاتا ہوں۔ نمبر 1 لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہیں فرمائیں گے۔ اب ختم ہو گئی بات نا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت کہے کہ میں سب سے ملوں گا مسجد الکبریہ کے باہر، تو اور ایک سے بات نہ کرے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اسے بات نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن ٹخنا چھپانے والے سے۔ ولا ينظر الیہ، شفقت سے بات نہیں کریں گے، شفقت سے دیکھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ اس کو۔ یہ عذاب کس کو ہے؟ ٹخنا چھپانے والے کو، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والے کو، احسان کر کے جتلانے والے کو۔ تفسیر کا موقع نہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، 4 قسم کے عذاب 3 قسم کے لوگوں کو دیے جائیں گے۔ 2 عذاب ہو گئے۔ نمبر 3 ولا یزکیہم، تزکیے کی توفیق نہیں ملے گی، گناہ نہیں چھوڑ سکے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ علماء سے پوچھ لو دردناک عذاب کی وعید گناہ کبیرہ پر ہوتی ہے، صغیرہ پر نہیں ہوتی۔ شب مغفرت میں، شب برات میں ٹخنا چھپانے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ جو ہنستے ہیں دوسروں پر، ٹخنا چھپانے والے کی معافی نہیں ہوتی۔
اور ماں باپ کے ستانے والے کو معافی نہیں ملتی. کل ایک بوڑھے شخص آئے تھے غربت السالکین میں، میرے خیال میں 15 لوگ یہاں گواہ ہوں گے اس وقت، کیسے دھاڑے مار مار کے وہ رویا ہے اپنے اولاد اور ماں باپ کے ستانے والے کو معافی نہیں ملتی. کل ایک بوڑھے شخص آئے تھے غربت السالکین میں، میرے خیال میں 15 لوگ یہاں گواہ ہوں گے اس وقت، کیسے دھاڑے مار مار کے وہ رویا ہے اپنے اولاد کی نافرمانی پر، کیسے آنسو نکل رہے تھے. مفتی صاحب گواہ ہے نا، یہ بھی گواہ ہے، یہ بھی گواہ ہے، یہ بھی مولانا ہے، کتنے لوگ گواہ، یہ بھی گواہ ہے، کتنے لوگ، یہ بھی گواہ ہے، یہ بھی گواہ ہے. کس طرح وہ رویا ہے کا چیخ مار کے رونے لگا. حافظ قرآن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، لیکن حافظ قرآن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نیک لوگوں کی صحبت میں ملے. مجھے بہت ستاتا ہے میرا بیٹا، مجھے رات سے فکر لگی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد اور میرے دوستوں کو ماں باپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. جس کا باپ رات کو آ کر رویا ہے داڑے مار مار کر سب کے سامنے، اگر سب نہ ہوتے تو اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوتے تھے. مسلسل دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ اس کے بیٹے کو توفیق عطا فرما کہ اپنے باپ سے معافی مانگ لے. کیا حال ہوگا اس کا؟ حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دنیا میں اس کو عذاب نہ مل جائے. باقی گناہوں کا عذاب قبر میں یا آخرت میں مل سکتا ہے. ماں باپ کے ستانے والے کو اس رات میں معافی نہیں ملتی، اور ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آتی جب تک اللہ کو سے معافی اور ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے. آج یہ نیٹ، کیبل اور میڈیا نے ایسا حال کر دیا ہے، ماں کو جھڑکتے ہیں. ماں تو جانا جا کے سبزی لے آ، بہن جوان تو جانا سبزی والے سے بات کر، ہم تو ساری رات بدماشیاں کریں گے، سارے دن سوئیں گے. مالدار آدمی رو رہا ہے کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرا بیٹا ساری رات جاگتا ہے، سارا دن سوتا ہے، حتیٰ کہ بہو کا حق ادا نہیں کرتا، لڑکیوں میں گھسا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عاشروہن بالمعروف، بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. حضرت فرماتے ہیں جس نے بیویوں کو جھڑکا، جس نے بیوی کو گالی دی، اس کو ستایا، اس کی آہ دی، فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو دردناک موت میں دیکھا، ان کو پیشاب پخانہ کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ آ نہ جائے گی میری رائے گاہ، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. خود بدماشیاں کر رہے ہیں اور بیوی پر ظلم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیویوں کے لیے سفارشیں نازل فرمائی ہیں. کون ہے آج کی رات جو بیوی سے معافی مانگے؟ اے عائشہ جب تو روٹھی رہتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے. اے میرے سردار آپ کو کیسے پتا چلتا ہے میں روٹھی بھی ہوں؟ اے عائشہ جب تو روٹھی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کوئی بیوی روٹ کر دکھائے ذرا اپنی حرام خوشیوں کے لیے. اب بیوی کو بھی گناہ کے ٹریک پر لگا رہے ہیں. بیوی کو معلوم ہے کہ لڑکیوں سے تعلق ہے، بیوی کو معلوم ہے ننگی فلم دیکھ رہا ہے، بیوی کو معلوم ہے فلمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا دعوت دے رہا ہے بیوی کو، بیٹی کو، ماں اور بہن کو؟ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کس گناہ کی طرف لگا رہا ہے؟ لیکن اللہ کا عذاب ہوتا ہے سب سے پہلا عقل پر. جس نے نامحرم کو دیکھا، سب سے پہلا عذاب بخاری شریف کا زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. دوسرا عذاب عقل پر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگتی ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. حاجی صاحب احرام پہنا ہوا ہے، ایروسس آ کر پوچھ رہی ہے حاجی صاحب چائے چاہیے یا ٹھنڈا، تو اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور ایروسس کو شریک کیا ہوا ہے، گروپ کی عورتوں کو شریک کیا ہوا ہے. کوئی کہے کہ اتنا بڑا الزام لگا دیا اتنی بڑی رات میں، الزام نہیں ہے. میرے دادا شیخ جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، ہفتے میں کئی بار یہ آیت پڑھتے تھے افریتا من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حرام خواہشات کو، گناہوں کو الہ معبود بنایا ہوا ہے. ہوا حرام خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے. کہاں ملتزم کا رونا، کہاں صفا مروہ کی دوڑیں، کہاں جعلی مبارک کے سامنے رونا، کہاں وہ آنکھیں جنہوں نے جعلی مبارک کو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کعبہ شریف کو، قرآن پاک کو دیکھا، وہ آنکھیں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ ٹی وی اور وی سی آر کو دیکھ رہی ہیں، کیبل کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اولاد کو برباد کر رہے ہیں. فیملی کورٹ میں ایک ساتھی گئے کل
کوئی کام تھا، کوئی شرعی عذر تھا، آج رو رہے تھے کہ جدھر دیکھو طلاق خلا طلاق خلا، کئی انٹرویو لیے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے پیرانی صاحبہ نے کہا میں ماں کے گھر جا رہی ہوں، 8 بجے مرغیوں کو دانا دے دیجیے گا ڈربا کھول کر۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا مجدد 8 بج گئے، تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے، مضمون نہیں آئے، 1500 سے زیادہ کتابیں، مضمون نہیں آئے، خطوں کے جواب نہیں آئے، رونے لگے کہ اے اللہ میرے دل میں ڈال دیجئے کس بات کی یہ سزا مل رہی ہے۔ دل میں آواز آئی اشرف علی میری بے زبان مرغیاں کھانے کے بغیر تڑپ رہی ہیں اور تجھے علوم مل جائیں گے۔ ننگے پیر معافی مانگتے ہوئے بھاگے، مرغیوں کو کھولا، دانا دیا، پہلے سے زیادہ علوم آ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بے زبان مرغی کو بغیر ارادے کی تکلیف پہنچائی تو اتنے بڑے مجدد کے علوم بند ہو گئے۔ فرمایا ارے ماں باپ کو ستانے والوں، ارے بھائی بہنوں پر ظلم کرنے والوں، اپنے ماموں چچا کی بے عزتی کرنے والوں، اپنے بیوی پر عذاب کی زندگی ڈالنے والوں، بے زبان مرغی کو بغیر کسی ارادے کے یہ سزا مل یہ عطاب ہو رہا ہے تو ماں باپ کا ستانے والے کا کیا حال ہوگا؟ لیکن کیونکہ فلموں کے ذریعے بد نظری، ویسے بد نظری، نامحرم کے ساتھ فلموں پر جانا، ہوٹلوں پر جانا، کمرے بک کرانا، سمندر کے ساحل پر جانا، قدم قدم پر اللہ کی لعنت کے اندر ہے۔ وہ جو عذاب آ جائے کم ہے، رحمت سے دور ہو گیا، لعنت کی چادر میں آ گیا، جو عذاب آئے کم ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو چاہے نان ڈیجیٹل ہو، چاہے فیس بک ہو چاہے یوٹیوب ہو، چاہے کیبل ہو چاہے نیٹ ہو، چاہے ہولڈنگ ہو چاہے بولڈنگ ہو، چاہے اخباریں ہوں، چاہے خالہ کی بیٹیاں ہوں، ماموں کی بیٹیاں ہوں، چاہے ممانی ہو چاہے چچی ہو، چاہے بھابھی ہو چاہے سالی ہو، چاہے روڈوں کی عورتیں ہوں، نام محرم، دیکھ لیا ختم، سارا شب برات کی مجلسیں اور سارا نور ختم۔ ٹی وی کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ کیوں میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ کیوں بیوی کا حق ادا نہیں کرتا؟ اس لیے کہ نام محرم عورتوں کو نئے نئے ڈیزائن کو دیکھ رہا ہے، بےہودہ اور جسم بیچنے والی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تو گھر کی دلہن کہاں سے پسند آئے گی؟ اور جو عورت نام محرم مردوں کو دیکھ رہی ہے تو 50 برس کا شوہر 5 بچوں کا باپ کیسے اچھا لگے گا؟ جھگڑے نہیں ہیں تو کیا ہوں گے؟ پھر یہ مضمون رہ نہ جائے، بڑا مضمون ہے، چاہیے تو کتابیں مفت میں مل جائیں گی، اور چاہیے تو سیڈیاں مفت میں مل جائے گی، چاہیے تو ویب سائٹ کا نمبر لے لیں، پورا مضمون ہے ماں باپ کے ستانے پر، بیوی کو ستانے پر۔ سمجھ رہا ہے میں فلم دیکھ رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں، میری جوانی ایسی ہی رہے گی؟ لڑکیوں کو خوش کرنے کے لیے نام محرم کو ویسا ڈیزائن بنائے گا، ویسا شیپ کرے گا، ویسے کپڑے بنائے گا، ویسے ہیئر اسٹائل ہوگا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نہیں بناتا جس کی نقل کرنے پر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، شب برات میں ماں باپ کے ستانے والے کو معافی نہیں ملتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، ان سے بدلہ لینا جائز نہیں، اور فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی نافرمانی میں، ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضرت فرماتے تھے اسی پر والدہ کا عکس کر لو، والدہ کو جھڑک رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پردے بند کر لیے، دروازے کھڑکیاں بند کر لی، اتنے ہم بڑے شرم والے ہیں کہ سب سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے تجھ سے بڑا بے شرم کوئی بھی نہیں ہے کہ مخلوق سے شرم کی اور خالق دیکھ رہے ہیں تو مزہ لے رہا ہے، اس وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے تو میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، اشارہ دے رہا ہوں، جا کے دیکھیے کہ نوجوانوں کے ہارٹ اٹیک، پیرالائسس، برین ہیمریج یہ کتنے ہیں، پھر مجھ سے پوچھنا کہ وجہ کیا ہے اس کی، جا کے اس رسالے کو دیکھیے جس میں چھوٹے بچوں کی بیماریاں، وزن کا بڑھنا، ہضم نہ ہونا کھانے کو، ہڈیاں کمزور ہونا، چشمے لگنا کس وجہ سے ہے، پوچھ لو جا کر، دیکھ لو، بڑے بڑے امریکہ کی ریسرچ کو مانتے ہیں نا، نعوذ باللہ، اللہ کی بات نہیں مانتے، ویڈیو گیم، کارٹون کا ایک فتویٰ لا دو کہ جائز ہے، ایک فتویٰ لا کر دکھا دو جائز ہے، وہ یہ اولاد سارا دن بیٹھی ہوئی ہے، کھانا کیا کھائے گی، وزن بڑھے گا نہیں بڑھے گا، آنکھوں پہ افیکٹ آئے گا نہیں آئے گا، لیکن بیٹا تو رگڑا دیتے رہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ کس بات پر روئے؟ دل روتا ہے اپنے حالات دیکھ کر کے میرے حالات کیا ہیں، ہم لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ ماں باپ کے ستانے والے کا یہ حال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بابا میرا مال میری اجازت کے بغیر لے لیتا ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بابا کو بلاؤ۔
بیٹا آیا کہ بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا ہے. بیٹا کیوں؟ میں نے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ میرا مال بغیر اجازت کے لیتے ہیں. ابا کو بہت غم ہوا. بوڑھے بابا دل میں کچھ اشعار بن گئے، حاضری کے لیے لے چلے وہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی کہ آپ کیس بعد میں چلائیں، پہلے بیٹے کی شکایت پر جو باپ کا دل دکھا اس پر ابا کے دل میں جو اشعار ہوئے جو کسی کو پتا نہیں ہے، پہلے اشعار آپ وہ سنیے. ماں کے چھاتی میں لال خون ہوتا ہے، جب بچہ پہلی چیخ مارتا ہے تو لال خون سفید دودھ میں بدل جاتا ہے. جو بندہ اور بندی اللہ سے روتے ہیں، اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے. اور رونا بھی کیسا اب آگے آئے گا انشاءاللہ، بس اب تھوڑی دیر میں اختتام کا معاملہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمایا، آپ نے یاد فرمایا. فرمایا وہ بعد میں آپ کو جو غم پہنچا، جو اشعار دل میں بنے وہ مجھے بتائیں. بوڑھے صحابی رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کے راز کو معلوم ہے اور آپ تک خبر پہنچ گئی. فرمایا مفہوم عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ باخبر ہے. وہ اشعار سناؤ. وہ اشعار تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ترجمہ عرض کرتا ہوں. ہم تصور میں رکھیں کہ ہم ماں باپ کو کیسے جھڑکتے ہیں، کیسے ابا کے سامنے سینہ تانتے ہیں. قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو. اب اف کی تفسیر کہاں سے ہو؟ سینے چوڑے مت کرو، پست رہو. کتنے ادب ہمارے شیخ نے ہمیں سکھائے. وہ اشعار کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اے میرے بیٹے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ہم ماں باپ دونوں پریشان رہتے تھے کہ بچہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا. رات دن 9 مہینے تک ہم دعائیں مانگتے تھے، تڑپتے تھے، روتے تھے. اے بیٹا جب تو پیدا ہوا تو تیری ماں نے تجھے اپنے چھاتی سے دودھ پلایا. بیٹا تو روتا تھا، ہم بھی روتے تھے. پہلے تجھے کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے. بیٹا تو جب رات کو سوتا تھا اور جو بیمار ہوتا تھا تم تیرے پیٹ کو دیکھتے تھے کہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے. اے بیٹا تو بیمار نہیں ہوتا تھا، ہم بیمار ہوتے تھے. ایک صاحب نے اپنے ماں کو 7 حج کندھے پر بیٹھ کر کرائے، بوڑھی ماں افواج کو. پھر ساری رات اللہ سے رویا کہ مجھے پتا چلے کہ میرے ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. خواب میں آواز آئی، سردی کی رات تھی، 2 بستر تھے، تو نے پیشاب کر دیا تھا. تو ماں سے غافل تھا، ماں تجھ سے غافل نہیں تھی. ماں نے تجھے نہلایا، صاف کپڑا پہنا کر اپنے بستر پر سلایا، خود ٹھنڈے فرش پر سوئی. تو اس ایک رات کا 7 حجوں میں حق ادا نہیں کر سکا ہے. اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے ماں باپ سے. سب نفل وغیرہ حج عمرہ سب نور ختم ہو جاتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. توبہ کی برکت سے وہ نور اور آگے بڑھ جاتا ہے. مایوس نہیں ہونا ہے. اے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تو ہم بیمار ہو جاتے تھے. میں نے تیری پرورش کے لیے رات دن ایک کر دیے. دھوپ کو نہیں دیکھا، بارش کو نہیں دیکھا. تو جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا. جب میرے بڑھاپے کو تیری ضرورت تھی تو مجھ سے لا تعلق ہو گیا. تو نے میری خبر گیری بھی نہیں کی. اے میرے بیٹے اگر تو باپ کا حق نہیں دیتا تو پڑوسی کا حق تو دے دے کہ پڑوسی بھی دوسرے پڑوسی سے خیریت پوچھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آنکھوں سے پیارے آنسو بہ رہے تھے. پھر اس نوجوان کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ہٹ، تو اور تیرا مال سب تیرے بابا کا ہے. بیوی کی محبت میں ماں باپ پر ظلم کرنا، ماں باپ کی محبت میں اور اولاد پر بیوی پر ظلم کرنا، یہ سب ناجائز ہے. اعتدال کی زندگی صرف اور صرف اللہ والے سکھائیں گے. اسی طرح ایک واقعہ بتا کر پھر اب شب برات کا بتا دیتا ہوں. حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. فرماتے ہیں میں چیچا وطنی سے ماں باپ کی بددعا آسمان پر جاتی ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی کے ہاتھ سے کوڑ بہ رہا تھا، اور کوڑ زیادہ تر بددعا میں ہوتا ہے. زیادہ تر کی بات ہو رہی ہے، کسی سے بدگمانی جائز نہیں. حضرت نے فرمایا مجھے تھوڑا خوف ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کوڑ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو رونے لگے. حضرت سے کہا حضرت ماں کی بددعا لگ گئی. نیک آدمی، یاد رکھیے گا، نیک آدمی. فرمایا کیسے؟ کہ حضرت میں ماں کی بیوی کی سائڈ میں ماں کو بول دیتا تھا کچھ. ایک دن میں نے زیادہ بدتمیزی کر لی
تو میری ماں نے کہا کہ اللہ کرے تو کوڑی ہو کر مرے اور میرا جنازہ تجھے نصیب نہ ہو. کہ حضرت دونوں بددعائیں قبول ہو گئی. اس شہر میں رہتے ہوئے جنازہ نہیں ملا. اس لیے میرے پیارے شیخ فرماتے تھے کہ اے ماں باپ کبھی اولاد کو بددعا نہیں دینا, کبھی اولاد کو حکم نہیں دینا کہ یہ کر, یہ کہو کہ بیٹا میرا مشورہ ہے. کیونکہ آپ اگر حکم دیں گے اور ہماری اولاد نے نہیں مانا تو وہ گناہ گار ہو جائیں گے. مشورے پر عمل نہیں کیا گناہ گار نہیں ہوں گے. کبھی بددعا نہیں دینا, کبھی بھی نہیں بددعا دینا. تو بددعا لگ گئی. تو ماں عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چیچا وطنی سے بیان کر کے لاری اڈے پر کھڑا تھا تو دائیں طرف میں نے ایک فقیر دیکھا. پیشاور فقیر کو دینا جائز نہیں. مسجد میں جو صدا لگاتے ہیں نا محبت سے باہر بھیج دیا جائے. وہ بھائی اتنے بھکاری بیٹھے ہیں تو بھکاریوں سے بھیک مانگ رہا ہے. اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے بہت سے علماء نے تو سخت لفظ استعمال کیے دینے والے اور لینے والے کے بارے میں. ہم مسائل نہیں بتاتے, پوچھ لیں کیا فرمایا علماء نے, اور ہم بڑے فخر سے بھیک دے دیتے ہیں. جناب سخت منع ہے اتنا بتا دیتا ہوں. اس کو اگر نہ مانے تو پیار سے گود میں اٹھا کر جا کے باہر بیٹھا دینا چاہیے. مسجد کے حدود میں مانگنا جائز نہیں. تو کہا میں نے ایسے بھکاری کو دیکھا کہ میں نے زندگی میں ایسا بھکاری نہیں دیکھا تھا. آنکھیں اندر دسی ہوئی اور پیلی سخت اور ہڈیاں نکلی ہوئی, دانت گندے اور ڈھانچہ بالکل, اور سیدھے آپ کے پیر یہ ٹانگ پر سفید کپڑا ڈلا ہوا. تو فرمایا مجھے خوف محسوس ہوا, میں الگ ہو گیا. 2-4 منٹ کے بعد اس فقیر نے کہا مولانا میری بات سنیں گے؟ فرمایا آپ کیا کرتا؟ میں آیا کہا جی, کہا دنیا میں سب سے بڑا لعنتی دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو. وہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں میری تھی اب میری نہیں, وہ دکان میرے تھے اب نہیں, گاڑیاں کھڑی ہیں آگے 3 اب میری نہیں. اس بستی میں میری بیوی ہے سرداج نہیں کہتی, اس بستی میں میری اولاد ہے, بابا اور ابا کو کان ترس گئے. فرمایا کیا بات ہوئی بھائی؟ کہ حضرت میرے بابا کا انتقال ہو گیا تھا, میری ماں سلائی کرتی تھی اور برتن دھوتی تھی. ابھی تو حرام حلال پر تو بیان ہی نہیں ہوا, اب ہوگا بھی نہیں جاری بات ہے. کیا وہ میں رات کو دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر بیٹھنا, فلمیں دیکھنا, لڑکیوں کے پاس جانا, جوا کھیلنا. میری ماں بیچاری بوڑھی ہو گئی اور میں ان بدماشیوں میں تھا. ایک رات کو میں شراب پیا ہوا تھا اور میں نے جوا میں ہارا ہوا تھا. ماں نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا کہ بوڑھی ماں کی ہڈیوں پر رحم نہیں آتا, اب میرے بڑھاپے کا تو سہارا ہے, کماتی میں ہوں لٹاتا تو ہے شراب اور جوا میں. حضرت میرے دماغ خراب ہو گیا. میں نے جوتا اٹھا کر ماں کے چہرے پر مار دیا. سنی سنائی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو, ماں کے چہرے پر جوتا مار دیا. بوڑھی ماں چیخیں مارتے مارتے زمین پر بیٹھ گئی کہ اللہ میں نے 9 مہینے جتنا 8-9 مہینے کے بچے کا وزن ہوتا ہے نا اتنا بلاک اپنے پیٹ سے باندھ کر ذرا چائے اور کھانا تو بنا دو, ذرا خدمت تو کر کے دکھا دو ذرا اس گرمیوں میں. اور ماں بیچاری ڈانٹ کھاتی رہتی ہے بچوں کی, شوہر کی باتیں سنتی رہتی ہے. ماں روتے روتے بیٹھ گئی حضرت اور رونے لگی کہ میں نے 9 مہینہ اپنے بیٹے کو اس لیے پیٹ میں نہیں رکھا تھا. اے اللہ میں نے 2 سال اپنا خون جگر کا اس لیے نہیں پلایا تھا کہ میرے چہرے پر جوتا لگے. اے اللہ اب تو مجھے تو اٹھا لے. حضرت میری ماں نے کھانا پینا بند کر دیا. چند دنوں میں انتقال ہو گیا, میری شادی ہو گئی, میرے بچے ہو گئے. ماں باپ کے ستانے والے کو انتقام ملتا ہے. اگر ہم ماں باپ کو ستائیں اور ٹانگ ٹوٹ جائے, پرچہ آ جائے کہ اور ستاؤ, دوسری ٹانگ کی باری ہے تو ستائیں گے؟ کفر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, آگ لگ جائے تو کفر رہے گا؟ ہم نظام حال میں ہیں, کسی کو ستانا نہیں ہے. یہ حقوق شیخ بتائے گا, اللہ والے ان کے غلام بتائیں گے. کہ حضرت ماں کا انتقال ہو گیا, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے. ایک رات کو چیخیں مار کے میں اٹھ گیا, ایسا لگا کہ میرے ٹانگ کو 15 کتے کھا رہے ہوں, اور سب ہسپتال نے کوئی علاج نہیں بتا سکے. آخر ملتان کی نشتر ہاسپٹل میں میری ٹانگ کاٹی گئی. یہی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے, باپ کا انتقام دیتی ہے جو میں نے ماں سے ظلم کیا. یہی بیوی گھر آنے نہیں دیتی. پھر وہاں عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا اور زور سے چیخ ماری, مولانا ماں کے ستانے پر یہاں یہ عذاب مل رہا ہے, آخرت میں پتہ نہیں کیا عذاب ہوگا. مولانا آپ اللہ والے ہو, آپ دعا کرو اللہ مجھ سے یہ عذاب اور آخرت کا عذاب ہٹا لے.
آخرت کا اللہ عذاب، یہ تو دنیا کا نقد عذاب ہے، آخرت کا کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہم ایسے ہی پہلوان رہیں گے، ایسے ہی کماتے رہیں گے۔ ایک مسجد میں ملیر میں بیان ہوا، ایک بوڑھا لپٹ کے رونے لگا کہ میرے ستانے سے میرے ماں باپ کا انتقال ہوا، میں نے ابا کو دھکے دیے، مارا دیے، میرا کیا ہوگا؟ اللہ میرے شیخ کے قبر کو نور سے بھر دے۔ کہ مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ حضرت نے سکھایا تھا اگر ماں باپ انتقال کر گئے یا کوئی ایک انتقال کر گیا، ایصال ثواب کر لیا، کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر لیا، صدقہ جاریہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، قیامت کے دن فرما بردار کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک مالدار تھا، سردی میں اس کے بیٹے نے بلینکٹ کے 2 ٹکڑے کیے اور لے کر چلا باہر۔ ابا نے کہا کیا کرتا ہے بیوقوف؟ کا ابا دادا اور دادی سروینٹ کوارٹر میں سردی سے کانپ رہے ہیں، اس کے لیے کمبل لے جا رہا ہوں، بلینکٹ لے جا رہا ہوں۔ کہا نالائق، کتنے بلینکٹ رکھے ہوئے اسٹور روم میں، 2 ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا ایک ٹکڑا آپ کے لیے رکھا ہے، جیسے ابا سے کیا ہے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا، دادا کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اسی وقت ابا رو پڑے۔ بس ایک ماں باپ کے حقوق کی باتیں تو بہت ہیں۔ ایک بیٹے نے باپ کو گردن میں رسی باندھی اور ایک پلر سے اس پلر تک لے گیا، آگے جب بڑھا تو باپ نے کہا رک جا، آگے بڑھے گا تو ظالم ہو جائے گا۔ کہا یہ اتنا جو کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے، آگے ظالم ہو جاؤں گا۔ کہا بیٹا تیرے دادا کی اس گردن میں اسی طرح رسی ڈال کر میں نے یہیں تک لایا تھا، بدلہ دنیا میں ہی مل گیا۔ اب اس رات کی بات بتا دی، اب ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ جانے والوں کا نام اس رات میں آئے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ میرا کل نام ہے یا نہیں، ابھی یہاں سے اٹھ سکوں گا نہیں اٹھ سکوں گا، ڈپارچر کا پتہ نہیں، اور فلمیں چل رہی ہیں، مہندی مایوں سہرا بندی چل رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں